ایسے مشکل وقت میں کہ جب انسان کی زندگی حالات کی نظر ہو جائے, معاملات کی نظر ہو جائے, یا دیگر دوسرے حالات میں انسان پریشان ہو جائے, ان تمام تر حالات میں ایک چیز جو کہ رشتے کی صورت میں انسان کی زندگی میں موجود ہوتی ہے, بڑا سہارا ہوتی ہے اور بہت زیادہ اثر رکھتی ہے زندگی میں, وہ ہے دوستی. جس شخص سے میں اپنی قربت بڑھا رہا ہوں یا جسے میں اپنا دوست بنا رہا ہوں یا سمجھ رہا ہوں, وہ میری ہمیشہ کی زندگی کو, میری آخرت کو سنوارنے میں میرا کتنا مددگار ہے, یا بالکل اسی کے عکس کہ میں اپنے دوست کی آخرت سنوارنے میں کتنا مددگار ہوں. تمہارے نام کے ساتھ کوئی برائی نہ جڑنے دے, فہو صدیق وہی تمہارا حقیقی دوست ہے. دوست اس وقت تک دوست بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کی مصیبت میں, اس کی مرنے کے بعد اور اس کی غیبت میں, اس کی پوشیدگی میں اس کی حفاظت کرنے والا نہ ہو. کسی گیدرنگ میں, کالج کی, اسکول کی, یا کسی کام وغیرہ کی, کارخانے کی کسی گیدرنگ میں ہم اگر جائیں تو وہاں ہمیں ایک چیز بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے. ان کی جان ایک ہوتی ہے, ایک پہ بات آ جائے سب کھڑے ہو جائیں, ایک کی حرمت پہ بات ہے سب دوست کھڑے ہو جائیں. جسوم متفرقہ, جسم الگ الگ ہیں. تو آج ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو آج جو دوستیوں کا اسکیل ہمارے پاس ہے وہ پتہ نہیں مجھے لفظ یوز کرنا چاہیے نہیں, بدماشی مثلا, جو میرا بہت بڑا بدماش ہے وہ میرا سب سے پکا دوست, اس لیے کہ وہ برے وقت میں میرے کام آنے والا ہے. اگر میرے اطراف میں سراؤنڈنگ میں کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا جو ایلیجیبل ہو میرے لیے, اس لائق ہو, اس معیار پہ اترنے والا, تو میں گوشہ نشینی کی کیفیت بھی اختیار کروں. اور ایک بات اور, دیکھیے آپ نے کہا کہ فوش کلامی ہو رہی ہے, اس کا بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ قلت کلام. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. معزز ناظرین و سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان سید حماد علی زیدی آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں, جو کہ ارمغان نجف کے زیر اہتمام پوڈ کاسٹ کی صورت میں آپ کی سماعتوں کی اور نظروں کی نظر کیا جا رہا ہے. یقیناً ہمارے اس پروگرام کا دوسرا ایپیسوڈ, جس کا گزشتہ ایپیسوڈ دوستی اور اس کے تقاضوں کے اعتبار سے ہی تھا, یقیناً اس کا موضوع بھی وہی ہے, اور ہمارے ساتھ علماء موجود ہیں. میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا مولانا حافظ ارتضیٰ نجفی صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید جواد حسین عابدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں مولا کا احسان, جزاکم اللہ. مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں. ہمارے ساتھ دونوں علماء کرام یقیناً اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ہمیں وقت مہیا کر رہے ہیں. ہم دونوں کے تہ دل سے ممنون و متشکر ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت مہیا کیا اور مومنین کی خدمت کے لیے یہاں پر تشریف لائے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جناب سیدہ کے صدقے میں آپ دونوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. جس طرح سے ہمارے سوالات کا سلسلہ چل رہا تھا, انہی سوالوں کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مولانا جواد حسین عابدی کی جانب اگلا سوال کرنا چاہوں گا کہ مولانا اس اعتبار سے بتائیے کہ دوستی میں اکثر لوگ یہ دیکھتے ہیں, اچھا دو قسم کی دوستیاں ہیں. ایک تو وہ کہ جو بچپن سے ہی چل رہی ہے, اسکول سے, ٹیوشن سے, یا خاندانی دوستیوں میں ہی آپس میں دوستی چل رہی, اور دوسری دوستی وہ ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے زندگی کے اہم موقعوں پر پہنچتا ہے, اہم ایسی زندگی کی ضروریات میں پہنچتا ہے کہ جیسے جاب کر رہا ہے یا دیگر تعلیمی اداروں میں ہے, جب اس کی زندگی ایک بالغ زندگی ہو چکی ہے, تو اس کے بعد جب انسان دوستی کرتا ہے تو کیا دیکھنا چاہیے؟ مثلاً انسان زیادہ تر یہ دیکھتا ہے کہ مالی طور پر برابر ہو, عقلی طور پر برابر ہو, جسمانی اعتبار سے برابر ہو, یہ ساری برابریاں دیکھی جاتی ہیں. اچھا مولانا, یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ وضاحت فرمائیں کہ کیا ہمیں دوستی کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جس سے دوستی کا ہاتھ جس کی جانب بڑھا رہے ہیں وہ عقائد میں بھی ہمارے برابر ہو, ہم عقیدہ ہو, اس اعتبار سے گفتگو فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد. دیکھیے, جیسے کہ سابقہ گفتگو کے دوران ہی ہم نے اس بات پہ سراسل گفتگو کرنے کی کوشش کی کہ ایک مکمل ضابطۂ جو ہے منشور ضابطۂ قانون موجود ہے ہمارے پاس اسلام میں دوستی کے حوالے سے. جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ ہم جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں, جب میچورنیس کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں, تو دیکھیے پہلی بات تو یاد رکھیے گا, الصدیق اللبیب حیات الروح. ایک مضبوط دوست اس حوالے سے کہ جو عقل مند ہو, پرمغز دوست ہو, وہ آپ کی زندگی کی ایک طرح سے سمجھے روح ہوتا ہے, وہ آپ کا آئینہ دار ہوتا ہے. بعض روایات میں دوست کی تشبیہ جو ہے وہ آئینے سے بھی کی گئی ہے. بالکل. آئینے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ جتنا مہنگا بھی خرید کے لے آئیں, وہ آپ کے عیب کو اچھا بنا کے نہیں دکھائے گا,
جتنے بھی اچھا ڈیکوریٹ آپ کو جو ہے وہ اپنے گھر میں لگائیں، وہ جو عیب ہے ویسے ہی دکھائے گا اور اس چیز کو بہت قریب سے دکھائے گا، اور آئینہ آپ کو تنہائی میں بتائے گا وہ، یعنی آئینہ آپ کو وہ آپ کا عیب دکھا رہا ہے، وہ آئینہ چیخے گا نہیں، سب کو بتائے گا نہیں۔ تو دیکھیے دوست ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ برائی دیکھی اور اس نے بات کرے مجھے کیا پڑی ہے، یہ تو چلے نا مجھے کیا پڑی ہے۔ ہمارے روایات میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی قوم میں کوئی برائی پیدا ہو اور لوگ اس پہ دیکھ کر یہ کہیں نا ہمیں کیا پڑی ہے، تو حدیث میں ہے کہ سب سے پہلا عذاب ان پہ یہ ہوتا ہے کہ ینقص ارزاقہم، ان کے رزق کو کم کر دیتا ہے پروردگار۔ آج ہم جو مالی مسائل بھی دیکھ رہے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کرائسس ہیں ہمارے پاس، اس کی ایک سبب یہ بھی ہے۔ تو دوست کے لیے آئینے کی حیثیت سے ہونا چاہیے، اس کی اچھائی کو بیان کرے، اس کے اچھائی کی جو ہے وہ اچھائی کی تعریف کرے، برائی کو اس کو بیان کر دے۔ برابری کی بات آپ نے کی، دیکھیے بات یہ ہے کہ پیسہ تو آنی چیز ہے، آنی جانی چیز ہے، الدنیا ذل زائل، اس طرح کی تعبیرات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج مال ہے کل نہیں ہے، یہ بات دیکھیں ذہن میں رہے ہمارے سننے والوں کی خدمت میں کہ جس چیز کی بنیاد آپ جس چیز پر رکھیں گے وہ عمارت اسی طرح اٹھے گی۔ اگر بنیاد ایک اچھے دوست پر ہے تو وہ دوست چاہے مالدار ہو یا مالدار نہ ہو، دوستی پہ فرق نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ صاحب میرے یہ دوست ہے، بڑے باپ کا بیٹا ہے مثلا، اس کے پاس جو اتنی دولت ہے، آپ نے اس سے تعلقات بڑھائے، تو جیسی اس کے پاس مال کم ہوا یا کچھ ہوا، obviously ہے کہ آپ کی دوستی کم پڑ جائے گی۔ لیکن اگر آپ کی دوستی اس کی ایسی ہے جیسے آپ نے خود مثالیں دی، خاندانی دوستیاں ہیں، اسکول کی دوستی ہیں، مدارس کی دوستیاں ہیں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہاں تک آ گیا ہے کہ معاشرے کے اندر جو یوں کہیے کہ بدقماش لوگ ہوتے ہیں، جو مشہور ہے، جن کی شہرت فسق و فجور، ان سے آپ کٹے رہیں، بچے رہیں، ان سے قریب نہ ہوں زیادہ۔ جہاں تک آپ نے عقائد کی بات کی، یہ تو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، لیکن ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ ذرا بہت کم ہو پا رہا ہوتا ہے ایسا۔ ہم بند کمرے میں تو بہت عقیدے والے بن جاتے ہیں، لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے، تو وہاں پہ ہمیں اس کے حوالے سے مدارات کو رکھتے بات کو آگے بڑھنا پڑے گا، جہاں اپنے عقیدے پہ کمپرومائز بھی نہ ہو۔ اگر ہم ایک آفس کولیگ ہے، میرا ایک کیبن میں جو میرا باس ہے یا میرا کولیگ بیٹھا ہوا ہے، اس کا عقیدہ کچھ اور ہے، میں عقیدے کی حد تک ایسا رہوں کہ اپنے عقیدے پہ کمپرومائز نہ، اس کے عقیدے کو تسلیم نہ کروں، یہ بنیادی چیز ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان اصولوں پہ ہماری آگے دوستی بڑھ رہی ہے، بعض اوقات پورے یعنی علماء نے وہ چارٹ ایسے تقسیم کیے کہ کون دوست ہو کون نہ ہو۔ صدیق کے لیے کہا، دوست کے لیے کہا اللہ یکون فاجرن، اللہ یکون فاحشن، اللہ یکون، اس طرح کی دیگر تعبیرات بیان کی کہ آپ کی غیبت میں آپ کی جناب وہ برائی کرنے والا نہ، آپ کی غیبت میں جناب وہ آپ کا دفاع کرنے والا ہو، آپ کی عزت ناموس پہ کوئی بات ہو رہی ہو تو اس کے خلاف اس کی حمایت میں جو ہے وہ اس کے ساتھ بات کرنے والا ہو۔ تو معاشرے کے اندر آج کل کی جو ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، ان اسکلز میں سے کسی اسکل کو بھی میں نہیں سمجھتا کہ جو خاطر میں لایا جا رہا ہوتا ہے، بس دوستی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں معلوم کہ اخلاقی اعتبار سے وہ کیسے، ایک اچھی چیز آپ نے سخت بیان کی، ہم عمر افراد سے دوستی، اس کے بہت سے اثرات ہیں۔ دیکھیے آپ ایک میچور اپنے لیول کے دوست سے دوستی کریں گے نا، تو اس میں بہت ساری چیزیں میچور ہوں گی، آپ ایک دوسرے سے اپنے باتیں ڈسکس کر سکتے ہیں جس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ میری اس سے دوستی ہے۔ جب عمر سے کم دوستی ہوگی تو اس پہ بنیادی طور پہ جو ہے منفی اثرات مرتب ہوں گے، معاشرہ بھی اس کو جو ہے وہ تحسین نہیں کرے گا، اس کو اچھا نہیں مانے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوستی میں سب سے بنیادی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا۔ ہمارے پاس حدیث کی کتابوں میں محدثین نے ابواب قائم کیے ہیں کہ الحب للہ والبغض للہ، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا دوستی اور محبت، پوری کائنات میں اصل محبت کا حقدار اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اصل دشمنی جس کی بنیاد پہ کی جائے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کی وجہ سے کسی سے دوستی، مومن سے دوستی کیوں ہے؟ وہ اللہ کے اطاعت گزار ہے، اللہ کی فلاں سے دشمنی کیوں کرنی ہے میں جناب؟ کفار، یہود، نصارہ، دشمنان اہل بیت، نواسب، اس طریقے کے لوگ، کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ تو ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یوں کہ یہ کلام اور اس کی تعلیمات ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان تعلیمات کو لیتے ہوئے اگر ہم دوستی کے قدم کو بڑھائیں، ہم اس پروگرام کے بعد پریکٹیکلی لوگ کیا کریں، وہ یہ دیکھیں جو باتیں ہم نے روایت کی صورت بیان کی، آیا ان میں سے کس پر وہ پورا اتر رہے ہیں، کس پر پورا نہیں اتر رہے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو لے کر میں سمجھتا ہوں سٹیپس لیں گے تو کچھ حد تک سدھار آنے کی ہمارے پاس جو ہے وہ ایک نوید موجود ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بہترین انداز میں مولانا جواد حسین عابدی صاحب نے یقیناً جواب دیا، لیکن میں قبلہ مولانا حافظ ارتضیٰ نجفی صاحب سے بھی اسی سوال میں سے چند ایک گوشہ کہ جو میرے ذہن میں آیا، میں اسی پر آپ سے بھی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ مولانا نے بیان فرمایا کہ دوست بحیثیت ایک آئینے کے ہوتا ہے، آئینہ آپ کو عیب بتاتا ہے تنہائی میں، یقیناً بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان فرمایا۔ لیکن قبلہ جب ایک دوست اپنے کسی عزیز دوست میں، اپنے پیارے دوست میں کوئی عیب دیکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ عیب اس تک پہنچائے یا پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو تنہائی میں بتاتا بھی ہے، تو اکثر یہ خوف دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اس عیب گوئی کی وجہ سے
کہیں ہماری دوستی میں کوئی خلل نہ آ جائے، کوئی درار نہ آ جائے. اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ دوست آپس میں لڑ پڑتے ہیں کہ تم میرے اندر برائیاں دیکھ رہے ہو، کمیاں دیکھ رہے ہو. تو اس حوالے سے کہ یہ خوف دل میں رکھنا چاہیے یا نہیں، اور عیب بیان کرنا چاہیے دوست کا، اس کے حوالے سے کیا آپ بیان فرمانا چاہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بہت اہم اور پریکٹیکل سوال. اس کے جواب کو تلاش کرنے کے لیے جو قبلہ نے، مولانا نے بات فرمائی، ہم اسی حدیث پر اگر نگاہ رکھیں، دوست انسان کا آئینہ ہے، یا مومن کا آئینہ ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن. اچھا، سوال یہ ہے کہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کو عیب کب بتاتا ہے، اس کی کمی کب بتاتا ہے، کب گنواتا ہے؟ جو قبلہ نے بھی مثال دی نا، ارے ہمیں کیا. بالکل. آپ اگر اپنی زندگی پہ کوئی بھی انسان غور کرے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ہمیں سب سے زیادہ ہماری کوتاہیاں، ہماری برائیاں، ہمارے عیب ہمارے والدین بتاتے ہیں. بالکل. بالخصوص ہماری امائیں. بے شک. والدائیں معاشرے میں ایک اولاد کو سب سے زیادہ اس کے عیوب بتاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ مخلص رشتہ مثلا ماں کا ہے یا باپ کا ہے، تو دوست بھی اسی وقت آپ کو آپ کا عیب یا آپ کی برائی کھل کر بتائے گا کہ اگر وہ دوستی میں آپ سے مخلص ہے. خود آپ کا یہ سوال کرنا کہ اگر ہمیں خوف ہو کہ ناراض ہو جائے گا یا نہیں، یہ سوال اگر کسی ذہن میں آتا ہے اپنے دوست کو اس کی برائی بتاتے ہوئے، تو یہ سوال خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ دوستی نہیں ہے، یہ سلام دعا ہے، یا علیک سلیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں. اب اس کے ضمن میں ایک اور، چلیں اس بات کی طرف ہم بعد میں جائیں گے انشاءاللہ. اگر دوستی پکی ہے، مضبوط ہے، اور خلوص دو طرفہ ہے، تو یقین جانیے اس خلوص کا تقاضا یہ ہے کہ دوست آپ سے چاہے گا کہ آپ میرے عیب مجھے بتاؤ. کیونکہ دیکھیں، معاشرے میں اپنے اور پرائے میں فرق یہی ہے کہ پرایا جب آپ میں کوئی عیب اور نقص دیکھے گا تو آپ کو لک ڈاؤن کرے گا، یعنی پستی کی نگاہ سے دیکھے گا اور آگے گزر جائے گا. بالکل. جبکہ اپنے کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ آپ کو اس پستی سے، اس عیب سے نکالے، وہ باہر والوں کی نگاہ میں آپ کی عزت اور رتبے کو محفوظ رکھے. اور اس کا بنیادی تقاضا کیا ہے کہ وہ تنہائی میں، اب دیکھیں اس کے تقاضے ہیں. بھری محفل میں دوست کا مذاق اڑانا، یہ ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے. جتنے قریبی دوست ہوتے ہیں، میں نے اپنی اس زندگی میں مختصر سے تجربے میں بہت ساری قریبی ترین دوستیاں اس بنا پر ٹوٹتی ہوئی دیکھی ہیں، یا ان میں دلوں میں تنگیاں پیدا ہوتے ہوئے، دشمنیاں، نفرتیں، منافرتیں پیدا ہوتے ہوئے دیکھی ہیں، صرف اس بنا پر کہ دوست سے سب سے زیادہ واقف ہوتا ہے. اب یہ دو دھاری تلوار ہے کہ میں اپنے دوست کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، مگر اس کے باوجود مجھے مجمع میں، محفل میں، معاشرے میں اس کے لیے زینت بننا ہے، اس کے لیے عیب اور برائی کا سبب نہیں بننا. اگر مجمع میں، محفل میں بیٹھے ہیں، اگر اپنا قریب ترین دوست ہی آپ کا سب سے زیادہ مذاق اڑائے، کیونکہ آپ کے سب سے زیادہ عیوب سے تو وہ آشنا ہے، آپ کی سب سے زیادہ کمزوریوں سے تو وہ واقف ہے، اگر وہی آپ کا سب سے زیادہ مذاق اڑائے تو یقیناً یہ بات دلوں میں دشمنی ابھارتی ہے، دلوں میں دشمنی کا ایک بیج بو دیتی ہے. تو اب جہاں عیب بتانے والے کو کچھ تقاضوں کا خیال رکھنا ہے کہ یہ تنہائی میں بتایا جائے، پیار اور محبت سے بتایا جائے. واضح؟ یعنی بتانے کا مقصد سامنے والے کو ذلیل یا رسوا کرنا نہیں ہو، اس کو پس دکھانا نہیں ہو، بلکہ بتانے کا، بیان کرنے کا ہدف یہ ہو کہ میں اس کا قریبی دوست ہوں، میں اس کا مخلص دوست ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ عیب اس سے دور ہو جائے، میرا دوست اور بہتر ہو جائے اور اچھا ہو جائے. اچھا، اب یہ بات، یہ ہے عیب بتانے والے کا تقاضا. اب جس کے سامنے اس کا دوست عیب بتا رہا ہے، مولا کا بڑا حسین فرمان ہے، فرماتے ہیں من جمع لک ودہ فجمع لہ طاعتک. عجیب فرمان ہے، فرماتے ہیں جو تمہارے لیے اپنی محبت و مودت کو جمع کر دینا، اس کے لیے اپنی فرما برداری کو جمع کر دینا. یعنی آپ اب دوست کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر میرا ایک دوست تنہائی میں مجھے کوئی عیب بتا رہا ہے، میری اپنی کوئی برائی بتا رہا ہے، تو دو میں سے ایک بات ہے، یا تو وہ برائی مجھ میں ہے یا نہیں ہے. اگر وہ برائی مجھ میں ہے، اب مجھے اپنے اندر جھانکنا ہے پہلے، کیونکہ میرا دوست بتا رہا ہے، مجھے اسے کوریدنا ہے کہ یہ اس کا اظہار تم نے کہاں دیکھا مجھ سے. اور بعض اوقات اگر آپ کا دوست نہ بتائے تو آپ کی ذمہ داری ہے تنہائی میں اپنے دوست کا ہاتھ تھام کر اس سے پوچھیں، یار فلاں محفل میں کیا مجھ سے کوئی غلط بات ہوئی، کیا کوئی کوتاہی ہوئی، کیا تم نے میری زندگی میں مجھ سے کوئی برائی دیکھی ہے، تو مجھے بتاؤ تاکہ میں اسے دور کروں اور ایک بہتر انسان بن پاؤں.
کیونکہ انسان کمال کا سفر کر رہا ہے. تو اب اگر کوئی دوست کسی کو اس کی برائی بتائے، اور اگر آپ کو اس کا برائی بتانا تقاضوں کے ساتھ، آداب کے ساتھ، تنہائی میں برائی بتانا آپ کو بہت بھاری گزر رہا ہے، یا تو آپ دوستی میں اس سے مخلص نہیں ہیں، یا تو آپ اسے اپنا مخلص دوست نہیں سمجھتے، یا آپ کا برا لگانا، آپ کا طیش میں آنا، غصے میں آنا، بدتمیزی کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ واقعاً آپ کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے. غور کر رہے ہیں؟ تو جب کوئی دوست آپ کو برائی بتا رہا ہے، اس کا برائی بتانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ مخلص ہے، اور آپ کے اس دوستی کے خلوص کو قبول کرنا چاہیے، اس پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے مجھے یہ مخلص دوست دیا، اور اس خلوص کا بدلہ آپ کو بھی خلوص سے دینا ہے. غور کر رہے ہیں؟ تو یہ ہے، اگر یہ خلوص برقرار رہے باہمی دوستی میں، تو پھر کوئی کسی دوست کو عیب بتانے سے نہ گھبرائے گا، اور نہ عیب سننے سے دوست ناراض ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. اچھا مولانا جواد حسین عابدی صاحب سے میرا سوال اگلا یہ ہے کہ اگر صاحب ہم معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر دوستیاں آپس میں لڑکوں میں ہو رہی ہیں، یا بچوں میں ہو رہی ہیں، یا بڑے سن رسیدہ افراد میں ہو رہی ہیں، وہیں پر ہی یہ دوستی کا رشتہ جو ہے وہ نامحرم کے ساتھ ہوتا ہے. مثال کے طور پر لڑکے اور لڑکیوں کی دوستیاں معاشرے میں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں، وہ سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پر ہو، یا کسی مرکز میں ہو، کسی ادارے میں ہو، کہیں پر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے میں یقیناً آپ کو کمیونیکیٹ کرنا ہے، آپ کو بات چیت کرنی ہے، آپ بازار میں بھی نکل رہے ہیں، 10,000 معاملات ہیں، اس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نامحرموں سے ہمارے ایسے معاملات یا ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ جس سے ہمیں دوستی کا احساس ہوتا ہے. اور آج کل کے معاشرے میں نوجوانوں میں زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پر ان کے مرد حضرات سے دوستیوں کے رشتے ہوتے ہیں، وہیں پر خواتین سے بھی ان کی دوستیوں کے رشتے ہوتے ہیں. تو اس کی کیا حدود ہونی چاہیے؟ اور شریعت نے جب ہمیں ایک آزاد بنایا، ایک آزاد یقیناً مخلوق بنایا ہے، تو اس آزادی میں ہماری حدود کیا ہے جو شریعت کی نظر میں، اس کے حوالے سے وضاحت فرمائیں. بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ وہ نامحرم سے بات کرتے ہوئے دوستی کا احساس ہوتا ہے. احساس میں قربان ہو جاؤں میں، یہ جو احساس ہوتا ہے لوگوں کو. تو بہرحال یہ ایک چونکہ ایک عوام اس کے لیے پروگرام کر رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے یہ جو احساس ہوتا ہے نا، یہ بلکہ یہ ہوتا نہیں ہے، یہ زبردستی کروایا جاتا ہے اپنے آپ کو. اور اس کو ہم کوٹڈ کرتے ہیں بہت اچھا سا کہ دوستی کا نام دے کر کے، میں نے تو دوستی کی ہے، اس میں کون سی برائی، میری نیت خراب تھوڑی ہے. اور پولیس پکڑ لے تو کہتا ہے کہ میری بہن ہے. کیا یہ تو اس کی دوستی کی حیثیت ہے کہ پولیس کے آتے ہی وہ اسے اپنی بہن بنا لیتا ہے. دیکھیے فقہ کی کتابوں میں مکمل ابواب اس کے، النظر الی امرأۃ اجنبیۃ، مکمل ابواب. دیکھیے اسلام اتنا مکمل دین ہے، اس میں کسی قسم کی ترمیم کی گنجائش نہیں ہے. ترمیم وہاں ہوتی ہے جہاں کمی ہو، جہاں نقص ہو. ہمارا دین بھی مکمل ہے، ہمارا قرآن مجید بھی، ہماری روایات معصومی، مکمل دستور نصاب ہے. حدیث میں آیا کہ النظرۃ سہم من سہام ابلیس، من سہام ابلیس، نامحرم کی طرف نگاہ کرنا ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. واہ، اللہ اکبر. وَكَم مِّن نَظْرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِيلًا، کتنی نامحرم کی طرف نگاہیں کرنی، ایسی نگاہیں ہیں جو مٹر بٹر آنکھیں چل رہی ہوتی ہیں بازاروں میں ادھر ادھر. أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِيلًا، سوائے لمبی لمبی افسوس، ہائے کاش میں نہ کرتا، اس کے علاوہ ان سے کچھ نہیں ملنے والا. یہاں تک روایات میں آیا کہ شیطان کے آسان ترین حملوں میں سے ایک حملہ کیا ہے کہ وہ دو نامحرموں کو، یعنی مرد اور عورت اجنبی جن کے رشتہ نہیں، ان کو ایک جگہ صرف جمع کروا دیتا ہے. اور روایات میں کہ ابلیس پھر وہاں سے چلا جاتا ہے. یہ اس کی چنگاری ہے کہ ان کو قریب کرے گا، اور اس کے بعد اب وہاں سے برائی کا آغاز ہوگا. وہ اس نے نامحرم کو جمع کر دیا. یہ شیطان کے آسان ترین حملوں میں سے حملہ ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ بھی تعبیرات موجود ہیں کہ نامحرم پہ نگاہ کی. دیکھیے وہ نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں مولا کائنات کا فرمان ہے نا کہ پہلی نظر جو ہے وہ معاف ہے. یعنی پہلی نظر مراد یہ کہ آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، سڈن آپ کی نگاہ کہیں پڑی، ایک نامحرم ہے، ایسی کی حجاب کی کیفیت میں نہیں، یہ پہلی نظر ہے، یہ خطا ہے. البتہ ہر بار دیکھ کر اسے پہلی کاؤنٹ کر لینا یہ چالاکی ہے. اور یہ پہلی بار دیکھا نہیں، میں نے تو ابھی پہلی بار دیکھا ہے. اچانک نظر پڑنا، نگاہ کو نیچے کیا، فرمایا پہلی معاف ہے، دوسری میں تنبیہ ہے، تیسری میں پھر خطا ہے. دوسری میں وارننگ الارمنگ سچویشن ہے، خبردار نہیں دیکھو، تیسری میں خطا ہے. اچھا اب خطا کا کوئی اعلیٰ مصداق یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ان کے درمیان جو ہے وہ کوئی ناجائز رشتہ قائم ہو. وہ گفتگو کرنا،
میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ نامحرم سے بلا ضرورت یہ قید لگانی پڑے گی یہاں پر، ورنہ آپ جہاز میں ٹریول نہیں کر سکتے، آپ ایئر ہوسٹس سے پانی نہیں مانگ سکتے 14 گھنٹے کی فلائٹ میں، وہ نامحرم ہے آپ کے لیے، بلا ضرورت اس سے رابطہ قائم کرنا، اس کا جواز نہیں ہے ہمارے پاس کوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ مولانا ہمیں تو اس سے نکاح ہی کرنا، میں نیت خراب تھوڑی ہے، تو نکاح کر لو، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آپ کے؟ جنگ بند ہو جائے دنیا کے اندر، یا میں جناب وہ انٹرنیشنل بینک سے IMF سے قرض لینا بند کرتے ہیں تو نکاح، بھائی آپ کر لو پھر اس سے نکاح۔ چنانچہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، اپنی تسلی کے لیے تو اصحاب صفت نے بھی بہت بڑا کارنامہ کیا تھا کہ وہ چھوٹی سی نالی نکال لی، اس میں مچھلیاں پکڑ لی اور پھر جا کے اتوار کو نکال دی، اور کہنے لگے ہم نے تو ہفتے کو تھوڑی پکڑی ہے۔ تو یہ جو چالاکی کری ہے آپ نے، تو بندر تو بنے وہ لوگ، کونو قردۃ خاسئین۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جائز کو جائز رہنے دیں، اسے زبردستی کھینچ تان کا جائز نہ بنائیں۔ بعض لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی علامہ سے مولوی سے پوچھ کے اس کو جائز کر لیں، اور اچھا میری نیت میں تو برائی نہیں ہے تو میرے لیے بھائی کیوں جائز ہو جائے گا آپ کے لیے بات کرنا؟ انلیس کہ آپ کے لیے کوئی جاب ایسی ہے، آپ کی کوئی کلیگ ایسی ہے، آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، آپ کسی مال میں جا رہے ہیں، آپ کی جاب پبلک ڈیلنگ کی ہے، آپ کی جاب سیلز کی ہے، کہ آپ نے بات کرنی ہے، اس میں بھی حدود ہیں، غیر ضروری اس پہ نگاہ ڈالنا، بار بار اس سے بن کے بات کرنا، لہجے کو بنا کے بات کرنا، اس سے لمبی بات کرنا، ضروری حد تک اگر بات ہے جاب ہے، اول تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ ایسی جاب اگر کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ادر کوئی آپشن ہے تو آپ وہاں سوئچ کر جائیں، آپ اس راستے پہ نہ جائیں جہاں ابلیس کی واردات ہو سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ یہ سب سے بڑا خطرہ ہے، اور اسے دوستی نہیں گئے تو اچھا ہے، کہیں ہماری اس بات کو کوئی پکڑ لے کہ نامحرم سے تو نامحرم سے دوستی بنتی ہی نہیں ہے آپ کی، انلیس کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہے، وہ آپ کی جناب جزوی محرم ہے، جس حد تک خاندانی رشتہ دار ہے، البتہ ان میں بھی حجاب کی رعایت ہے۔ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ کزن ہے تو کون سا پردہ ہے، بھائی بات یہ ہے کہ وہ جزوی حجاب کا حکم ہے کہ وہ جناب عمومی طور پہ ہم نے بہت زیادہ اس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کر دیا ہے۔ ہمارے یہاں عمومی طور پہ محرم نامحرم کی اقدار ختم ہو گئی ہیں، مشہور ہے ہمارے جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، بھابھی دیور کا پردے کا تصور مانیں گے، جبکہ آپ دیکھیں اتنی وہ آپ کی جناب نامحرم ہے کہ مرنے کے بھائی اگر خدا نخواستہ فوت ہو جائے تو آپ عدت کے بعد اس سے شادی کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے کیسے جائز ہوا حجاب کے بغیر؟ اس کو بھی چاہیے رعایت کرے، خود دیور کو بھی چاہیے، اس طرح کے دیگر رشتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دوستی کے لیے آپ مومنین میں آپس میں دوستی کے تعلقات بڑھائیں، مومنات کو چاہیے کہ اس طرح کے معاملات، نعوذ باللہ میں سبیل مثالی بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں معاشرے میں کہیں اگر کسی سیکٹر میں برائی ہے اس کو ختم کریں، تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف نہ بڑھیں۔ جزاک اللہ۔ حافظ صاحب، میں اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے اس میں مزید اضافہ کرنا چاہوں گا۔ مولانا نے یقیناً ایک مدلل جواب دیا، لیکن اس میں اقوال معصومین قرآن کے حوالے سے اور شریعت کی نظر میں انہوں نے بیان کیا، اور ایک معاشرے کے اعتبار سے کہ جہاں پر ہماری ضروریات میں حصہ شامل ہے کہ جہاں پر ہم جاب کر رہے ہیں یا پڑھائی کر رہے ہیں، جیسے یقیناً انہوں نے بھی بیان کیا، وہاں پر روزمرہ کی زندگی میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اس بات کی حاجت ہمیں یقیناً ہوتی ہے کہ ہم ان سے گفت و شنید کریں، اور اکثر ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ روزانہ کی بات چیت کی بنیاد پر ہمارا ایک ایسا رشتہ بن جاتا ہے، نمبر ایکسچینج ہو جاتا ہے یا دیگر باتیں چلتی ہیں، تو اکثر ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ اور دوسرا یقیناً ایک حقیقت ہے جو بیان ہو چکی، لیکن اس میں مزید اگر آپ اضافہ فرمائیں کہ ہمارے رشتے آپس کے، کہ ہماری ماموزاد بہن، پھوپھیزاد بہن، کزنز، ایسے رشتے جو یقیناً ہمارے گھر کے اندر ہیں، اور آج کل کے دور میں ان رشتوں کو بہن بول دیا جاتا ہے اور پھر بالکل بہن کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، سگی بہن کی طرح، ان میں کوئی پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اسی طریقے سے دوست بھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ بغل گیر ہوتے ہوئے بھی آج کل کے معاشرے میں دیکھے جاتے ہیں کہ نامحرم کے ہوتے ہوئے بھی دوستی کا رشتہ ہی ان کا ایسا ہے کہ خاندانی اعتبار سے وہ اس طرح سے چل رہے ہیں۔ تو ان تمام تر معاملات کو معاشرتی اعتبار سے لوگ بری نظر سے تو دیکھتے ہی ہیں، شریعت کے اعتبار سے بھی اس کے حوالے سے بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر قرآن و روایات سے قبلہ نے سیر حاصل گفتگو کی، بے شک، پروردگار انہیں جزائے خیر دے۔ یہاں میں فقط چند جملے آپ کی خدمت میں خلاصتاً پیش کر دوں، جس میں آپ کے اس سوال کی شق کا، اس رخ کا بھی خلاصہ ہو جائے گا کہ دین اسلام میں فقہی اعتبار سے نامحرم مرد اور خاتون کے درمیان، میل اور فیمیل نامحرم ہیں تو ان کے درمیان دوستی نامی کوئی رشتہ نہیں ہے۔ فقہی اعتبار سے ایسے کسی رشتے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسے کسی رشتے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر جو نسبی اعتبار سے، یعنی آپ کے والدین، بھائی بہن وغیرہ جو سگے بھائی بہن ہیں، یا سببی اعتبار سے آپ کے محرم ہیں، جیسے آپ کے مرد اور عورت کے لیے، بیوی اور شوہر کے لیے ایک دوسرے کا وجود، اس کے علاوہ
جو آپ کے کزنز ہیں، چاہے ماموں کا بیٹا یا بیٹی ہو، پھوپھی کا بیٹا یا بیٹی ہو، جو بھی ایک خاندان میں آنے والے رشتے ہیں، یا بھابھی دیور وغیرہ، یہ جتنے رشتے ہیں، یا انسان کے لیے اس کی بیوی کی بہنیں، اس کی سالیاں، یہ سارے جو رشتے ہیں یہ شرعی اعتبار سے نامحرم ہیں، اور منہ بولی بہن کا رشتہ شریعت میں کہیں کسی فقہی کتاب کے کسی گتے پہ بھی نہیں پایا جاتا. اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ دراصل کیا ہے؟ یہ جو دوستی ہے، یہ جو بہن کہہ دینا ہے، یہ در حقیقت وہی جو قبلہ نے فرمایا شیطان کا حربہ ہوتا ہے. یہ انسان اپنے آپ کو تو بیوقوف بنا سکتا ہے مگر پروردگار کو بیوقوف نہیں بنا سکتا. سورہ قیامہ کی بڑی واضح آیت ہے ان انسان کی ان مکاریوں چالاکیوں پر. قرآن میں اللہ فرماتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرا. انسان چاہے جتنے عذر کی چادریں پہنا دے، جتنے بہانے خود کو مطمئن کرنے کے لیے تراش لے، مگر انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، اپنے آپ سے خوب واقف ہے. اچھا، مرجع علی قدر آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی حفظہ اللہ تعالی، ان سے جب سوال کیا گیا، اور ان کی ویب سائٹ پہ استفتاحات میں باب موجود ہے، خود صداقت یعنی دوستی، فرینڈشپ کے عنوان سے، اس میں یہی سارے سوال ہیں. پہلا سوال کیا گیا، محرم نامحرم کیا آپس میں دوستی رکھ سکتے ہیں؟ فرمایا کوئی گنجائش نہیں. سید نے یہاں کوئی احتیاط نہیں لگائی، لا یجوز، جائز نہیں ہے. پھر کسی نے سوال آگے بڑھایا، وہی جو ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں اکثر سوال کرتے ہیں اس قسم کے، کہ ہماری نیت تو بہت صاف ہے، بری نیت سے نہیں کر رہے. یہاں سید نے ایک بہت اہم بات کی ہے، اور مرجع نے یہاں تشخیص موضوع کیا ہے. فرماتے ہیں کہ عادتاً، اب یہ بہت اہم جملہ ہے ایک اس شخص کا جس نے 90-95 برس اس زندگی میں گزار دیے ہیں، اور جس کی نگاہوں کی حکمت کہ ہم سب آشنا ہیں، کہ جو معاشرے کو بہت بہتر انداز سے جانتا ہے، سمجھتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے عام طور پر، عادتاً یعنی نارملی یہ ممکن ہی نہیں ہے انسان کے لیے، خاص طور سے جوان مرد اور خاتون کے لیے، کہ وہ کسی دوستی کے رشتے میں پڑیں اور نیت میں ذرہ برابر بھی وسواس اور خرابی نہ آئے. یہاں میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو مخاطب کر کے کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ وہم ہو بھی کہ ہماری نیت تو صاف اور شفاف ہے، تو یقین جانیے کہ دوسری سمت کے لیے یہ بات ممکن ہی نہیں ہے. اور یہ بات میں نہیں، ہمارے مرجع کہہ رہے ہیں، ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، اور الگ الگ زبانوں میں ٹرانسلیٹڈ ہوا ہوا بھی موجود ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ صاف نیت کے ساتھ دوستی کی جائے مرجع علی قدر کے نزدیک. تو یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا. اب یہاں سوال آتا ہے کہ دشواری ہے زندگی میں، کیا کیا جائے؟ مثلاً جو مختلف، اب مثلاً خاتون شاپ پر جا رہی ہیں، بات کر رہی ہیں، سوال یہ ہے کہ دوستی کے عنوان سے چیٹنگ ہو یا بات چیت ہو، چاہے کال پر ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ کی کسی بھی میسیجنگ سائٹ پر ہو، کسی بھی انداز سے ہو، دوستی کے عنوان سے کیا یہ گپ شپ لگانا، کیا یہ چیٹنگ جائز ہے؟ شریعت نے صاف حکم دیا جائز نہیں ہے. کیا دوستی کرنا جائز ہے؟ دوستی کرنا بھی جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی شریعت یہاں کوئی گنجائش نہیں دے رہی. سوال یہ ہے کہ ضرورت کی بات کرنا جائز ہے نامحرم سے؟ تو اس پر مرجع علی قدر نے یہ قدغن لگائی ہے، یہ قید لگائی ہے کہ اگر ریبت میں یعنی فتنے میں، گناہ میں، آزمائش میں، وسوسے میں، برائی میں پڑنے کا خوف نہ ہو تو قدر ضرورت کی جا سکتی ہے. اور اس میں بھی خاتون کو چاہیے کہ اپنی آواز کو نرم نہ بنائے. یعنی شریعت میں یہاں وہ موقع ہے کہ جب خاتون کسی نامحرم سے بات کر رہی ہو، اس کی سوال کا جواب دے رہی ہو یا کوئی بات پوچھ رہی ہو اور ضروری ہو، یہاں خاتون کا تلخ لہجہ اختیار کرنا، سخت زبان میں بات کرنا، کڑوی زبان میں بات کرنا شریعت میں عبادت ہے. اللہ اکبر. یعنی یہاں پر بد اخلاقی کا اظہار عبادت بن جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ آپ کی نرم مزاجی یا نرم آواز کی وجہ سے، یا آپ کی مسکرا کر بات کرنے کے، آپ کے اعلیٰ ترین اخلاق کا اظہار کرنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو سامنے والے کے دل میں کوئی ریبت، کوئی وسوسہ آئے، کوئی برائی کا خیال اور گمان پیدا ہو. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ اچھا، یہ ایک بات ہو گئی. نامحرم سے دوستی تو نہیں کی، مگر ہمارے یہاں بعض لوگوں کو یہ عادت کہیے یا نفسانی بیماری کہیے، یہ ایک نفسانی مرض ہوتا ہے. خاص طور سے ہمارے جو سیلز مین برادران ہوتے ہیں، جو یا تو مارکیٹنگ کے شعبے میں ہے یا سیلز مینی کا کام کر رہے ہیں، کسی شاپ کے کاؤنٹر پہ کھڑے ہیں، ایک بیماری عام طور پر دیکھی جاتی ہے کہ جب کوئی خاتون کسٹمر آتی ہیں تو
ذرا زیادہ مذاق کرتے ہیں بالکل مرد کسٹمر کے مقابلے میں. تو اگر آپ اسے کوریدنا شروع کریں, اس کی نفسانی وجوہات میں جائیں, سائیکولوجیکلی کیوں یہ شخص ایسا کام کر رہا ہے کہ فیمیل کسٹمر آ رہی ہیں تو زیادہ مذاق کر رہا ہے, یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے یہ پیسے ہو جائیں گے. ہاں بہر یعنی کوئی بھی ایسا جملہ سمجھ رہے ہیں, یعنی جس میں مذاق شامل ہو جائے. شریعت کی نگاہ میں نامحرم سے, اجنبی سے مذاق کرنا, مزاح کرنا بھی حرام ہے. یہ فتویٰ بھی موجود ہے sistani.org. اللہ اکبر. یعنی شریعت سوائے انتہائی ضروری بات چیت کے نامحرم سے کسی بھی قسم کے تعلق کو کسی بھی قسم کے بہانے کے تحت اجازت نہیں دیتی. واہ سبحان یہ میرے خیال میں خلاصہ ہے. اگر قبلہ اس میں کچھ اضافہ بھی کرنا چاہیں تو. کافی جواب. جزاک اللہ. بہترین انداز میں دونوں علماء کرام نے گفتگو فرمائی. میں دوبارہ سے تہ دل سے ممنون و متشکر ہوں کہ دونوں نے انتہائی مصروفیات کے باوجود ہمارے اس پروگرام کے لیے اپنا وقت مہیا کیا اور مومنین کی خدمت کے لیے یہاں پر تشریف لائے. بحق جناب سیدہ پروردگار عالم آپ دونوں کو مومنین کی خدمت کا اجر عظیم عنایت فرمائے. دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار تمام مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے, تمام مومنین کے مشکل حالات کو بہترین حالات میں تبدیل فرمائے, اور جتنے بھی مومنین دنیا سے جا چکے ہیں اور یقیناً ہر ایک مومن نے, ہر ایک انسان نے اس دنیا سے جانا ہے, پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار قیامت کی ہولناکی میں ہم تمام کو شفاعت ابو الفضل عباس نصیب فرمائے. ہماری سب سے بڑی دعا پروردگار تجھے واسطہ جناب سیدہ کا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. انہی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید حماد علی زیدی کو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.